سرور دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم رسول خیر امم شہنشاہ جود و کرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ بروز قیامت امت کے کچھ لوگوں کو خدا تعالی اتنی عزت اور مرتبے سے سرفراز فرمائے گا کہ جب میدان قیامت سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے حساب کے حوالے سے تگ و دو پریشانی کا شکار ہوگا۔ لوگ ہر آن اپنے کلیجے کو سنبھال رہے ہوں گے، خدا تعالی کی بارگاہ میں حساب اور پھر نہ جانے کیا ہونے والا ہے، اس پکڑ کے ڈر سے پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہوں گی۔ خدا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی پیشی کا ڈر ہر عام امتی کے سینے کو تڑپا رہا ہوگا، لیکن فرمایا خدا تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں وہاں سے بھی اعزاز کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں لا کر علی منابر اللؤلؤ موتی کے عظیم الشان ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا۔ ان کے چہروں کو اتنا چمکائے گا کہ میدان محشر کے اندر ہر طرف لوگ رش کر رہے ہوں گے کہ کاش جو مرتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے وہ مرتبہ مجھے مل جاتا۔ فرمایا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ سن لو وہ نہ وہ ہوں گے جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور نہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ فجثاء اعرابی علی رکبیہ، ایک دیہاتی اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہو گیا۔ حل لنا نعرف، یا رسول اللہ اتنا بڑا مرتبہ کہ کائنات خدا کی بارگاہ میں حاضری کے ڈر سے تڑپ رہی ہے اور انہیں مہمان قدوسی بنایا گیا ہے، وہ کہ جن پر کائنات رش کر رہی ہے کہ کاش ان جیسی عزت ہمیں مل جاتی۔ حل لنا نعرف، یا رسول اللہ بتائیں وہ ہیں کون کہ ہم بھی انہیں پہچان سکیں۔ فرمایا وہ لوگ ہیں من بلاد شتیٰ ومن قبائل شتیٰ، جن کا تعلق قبیلے کے اعتبار سے مختلف ہوگا، شہروں کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف گلی اور محلے سے ان کا تعلق ہوگا، لیکن ایک محفل میں جمع ہو کے وہ خدا کا اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جن کو خدا کے ذکر نے، پیارے مصطفیٰ پر درود پڑھنے نے ایک جگہ جمع کیا ہوگا، جن کا تعلق یہ دینی اور ذکر کا تعلق ہوگا، فرمایا خدا تعالیٰ انہیں بروز قیامت نور کے ممبروں پر بٹھا کر ان سے حساب کے معاملے میں بلا حساب مغفرت کی بشارت سنا دے گا۔ فرمایا سن لو کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے، آج ہم شادی کی محفل میں ہیں، فرمایا جن کی سب سے زیادہ جنت کے اندر شادیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے حوالے سے نئی بات علماء تو جانتے ہیں۔ فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ، جو دنیا میں سب سے زیادہ درود کے تحفے میری بارگاہ میں بھیجے گا
बरोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा उसकी खुदा ताला शादियाँ फरमाए। सिद्क़ दिल के साथ बाबा से बुलंद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सहाबा का मजबा हुदैबिया की सुलह की तरफ या मक्के वालों की जंग की तरफ जा रहा था। अचानक मकाम हजर आया। वहाँ पानी के कुएं थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा कोई भी काम करते थे, पानी भी पीना है तो पूछ के पीते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पानी पी लिया जाए। आगे पानी नहीं है। फरमाया पानी नहीं पीना। शुरा वजह बयान करते हैं, वजह ये है कि उस जगह पर किसी कौम पर अज़ाब आया था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस इलाके के कुओं से पानी पीना भी मना फरमा दिया। फरमाया आगे बढ़े। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो वहां पर कोई कुआं नहीं था। अब फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह यहाँ पानी नहीं है। और बड़ी बड़ी प्यारी बात है, पानी पीना है तो हुज़ूर से पूछ के पीना है। और पानी अगर ना मिले तो सहाबा जानते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ 2 रकत नवाफिल या कुरान पढ़ाने नहीं आए, खुदा ताला से पानी लेकर देना भी मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार में। पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, कुएं सूखे हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की, दुआ की। सहाबा फरमाते हैं, फ़अरसलल्लाहु सहाबतन फ़अमतरत अलैहिम हत्ता इस्तक़र्र मिनहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसी वक्त बादल भेजा, पानी इतना बरसा कि सहाबा ने अपने बर्तन भी भर लिए और वहां पर जो गड़े थे उनके अंदर भी पानी जो है वो भर गया। एक सहाबी और एक मुनाफिक इकट्ठे बैठे थे। आजकल के दौर में भी चूंकि रुझान है इस चीज का, कई जगह ऐसे होते हैं कि जहां पर हुजूर के मुहिब्बीन भी बैठे होते हैं, गैर भी बैठे होते हैं। इकट्ठे बैठे थे। सहाबी ने अर्ज की, बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, कद नरा या कद तरा मा दआ रसूलुल्लाह फअमतरल्लाहु अलैना समा। देखते नहीं हो हुजूर को खुदा ने कितनी ताकत अता फरमाई है कि हुजूर के हाथ उठ जाते हैं, बादल चाल भूल जाता है। जहां कहीं बरसने के लिए गया था वो उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन देख हुजूर का इख्तियार है कि बादल को उठा के हमारे ऊपर बरसा के रख दिया है। जब सहाबा ने ये अर्ज की तो वो कहने लगा, मुनाफिक कहने लगा, इन्नमा मुतिरना बिनोई कज़ा व कज़ा। बात ये है कि आज फुला तारा नजर आया है, वो फुलाना तारा जब नजर आता है ना तो उस दिन बारिश होती है। बारिश में होना था, फुलाना तारा नजर आया है। अब ये सहाबी किसी कोने खतरे में किसी मुनाफिक के साथ ये बात कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। अगली रिवायत को अपनों और गैरों सब ने मेन किताबों के अंदर लिखा है। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हल तदरूना माज़ा क़ाला रब्बुकुम। लोगों जानते हो आज आपका रब क्या कह रहा था, तुम्हारा रब क्या कह रहा था। आज तेरे रब ने तेरे मेरे उम्मतियों के बारे में और मुनाफिकों के बारे में क्या इज़हार फरमाया है। फरमाया अस्बा मिन इबादी मोमिनुम बी व काफिरुन। आज मोमिन और काफिर का निखेड़ा हो गया है।
پتہ چل گیا ہے کون منافق ہے کون مومن ہے۔ بارش میری دعا پر خدا نے برسائی ہے، مومن کے ایمان کا پتہ چل گیا ہے، منافق کے نفاق کا پتہ چل گیا ہے، اور بتایا بھی خدا تعالیٰ نے ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو فرمایا کچھ وہ تھے جو کہنے لگے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، فرمایا کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا خدا کا بڑا فضل ہے حضور پر، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں بادل برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ وہ تھے جو کہتے تھے تاروں کی وجہ سے بادل برسے ہیں، فرمایا جو پہلے تھے وہ مومن ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ کافر ہیں۔ جو کہتے ہیں تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تارا نظر آیا ہے تو بارش ہوئی ہے، فرمایا جنہوں نے تاروں کی وجہ سے بارش کا کہا ہے وہ کافر ہے، اور جنہوں نے حضور کی دعا سے خدا تعالی کی طرف سے بارش کا اظہار فرمایا ہے تو وہ پکے صحابی ہیں۔ اس سے اگلی روایت کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے، یا موقوف روایت ہے، صحابی نے فرمایا کہ ستارے جو ہیں ان کے تین کام ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے ستارے اس وجہ سے بنائے ہیں کہ ان کے ذریعے آسمان کو زینت بخشے۔ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور شیطان سرکش شیطان کو مارنے کے لیے، اور فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اور لوگوں کے لیے میقات کے طور پر اور راستے میں چلنے کے طور پر بنائے ہیں۔ فرمایا ان کے علاوہ، ان تین کاموں کے علاوہ جو چوتھا کام ان سے معلوم کرنا چاہے تو اس نے اپنا علم ضائع کر دیا، اس نے ایمان بگاڑ دیا۔ آج ذرا سوچیں، ہماری کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی ولادت ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، ہم ستاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بوڑھے کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو یار اکرم تو نہیں لگا ہوا، دیکھو یار فلانا تارا تو نہیں آیا ہوا، اچھا یار دیکھو میاں بیوی کا ستارہ ملتا ہے یا نہیں، اچھا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اب بچے کا نام وہ رکھنا ہے جو ستاروں کے اعتبار سے ہو۔ تو اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی چوتھی راہ اختیار کرے، جو بھی ان تین کے علاوہ چوتھی ذمہ داری ستاروں کی سمجھے کہ ستارے انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، ستارے جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں تو وہ منحوس ہے، فلاں ستارہ منحوس ہے، فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، بچے کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، تو فرمایا اس نے دین میں سے حصہ اپنا توڑ دیا۔ بلکہ ایک اور روایت میں فتاوی رضویہ میں موجود ہے 21ویں جلد میں، فرمایا من اتا کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن اور جوتشی کے پاس گیا کہ ہاتھ دیکھے ستارہ دیکھ کے بتائے، فرمایا اس نے میرے علوم کا انکار کر دیا۔ تو آج سے یہ نیت کر کے اٹھے کہ آئندہ جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم ستارے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ستارے اس کام کے لیے نہیں ہیں، تو ستارے دیکھنے سے اگر کسی نے دیکھے ہوں، ملائے ہوں، ان پر اعتقاد کیا ہو تو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے ان کو فضیلت دی ہے۔ فضیلت کا معیار کیا خدا تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، بما انفقوا من اموالهم، اللہ نے ان کو فضیلت اس وجہ سے دی ہے کہ مال یہ خرچ کرتے ہیں، مال یہ خرچ کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے راہ میں، گھر پر۔ آج کل ہم میں سے کئیوں کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ کوئی نوکری والی عورت مل جائے یا اس طرح کی دیگر آرزویں ہوتی ہیں، تو ایسے نہیں، بلکہ مرد کو خدا تعالیٰ نے فضیلت والا اور حاکم بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ خرچ کرنا کہاں ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث سنیے گا اور بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، ایک بندہ ایک دینار، ایک سونے کا سکہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک بندہ ایک دینار غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے،
ایک بندہ 1 دینار مسکین پر صدقہ کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، مسکین پر، کسی کی گردن بندھی ہوئی ہے اس کی گردن چھڑانے پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، یا گھر میں جو ہم بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس کا زیادہ ثواب ہے؟ آپ سب کے مطلب کی حدیث ہے، کس کا ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا سنیے، جو خاوند اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس کا ثواب ان سارے صدقات سے زیادہ ہے۔ ہم باہر والوں پر تو بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن گھر والوں پر اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ نیت نہیں ہوتی تھی پہلے، آج سے یہ نیت بنا لیں کہ یہ جو ہم نے اپنی بیوی پر، اپنے بہن بھائیوں پر اور خصوصاً والدین پر، خصوصاً تیسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اگر تو عورتیں سن رہی ہیں تو ان کے حوالے سے، اگر نہیں سن رہی تو آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ عورت کو ہم نے کیا تعلیم دینی ہے۔ فرمایا عورتوں میں یہ خوبیاں اچھی ہیں، الصالحات، سب سے پہلے مرد ہو یا عورت ہو وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، نیک ہو، نماز پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، حج فرض ہے تو حج ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ جس کے پاس بھی سونا چاندی ہوگا، 90,000 کے قریب کی مالکیت جس کے پاس بھی ہوگی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو یہ مسئلہ بیان کرے، جس طرح میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ جس عورت کے پاس بھی 1 تولہ بھی سونا ہوا، 7، 10، 15 روپے تو بندے کے پاس ہوتے بھی ہیں، تو جتنے پیسے بھی ہوں تو اس پر زکوٰۃ کیونکہ فرض ہو جائے گی تو مفتیان کرام سے رجوع کر کے وہ زکوٰۃ ادا کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ فالصالحات، سب سے پہلا کام، مرد ہو یا عورت، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہو، قانتات۔ عورت کی دوسری سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ خدا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 صحابہ، اور نمبر 4 اپنے شوہر کا ادب کرنے والیاں ہوں۔ ہم نے عورتوں کو یہ سکھانا ہے کہ جس طرح وہ اپنے والدین کا ادب کرتی ہیں، یہ کرنا چاہیے، اسی طرح اپنے اگلے گھر کو بھی وہی گھر سمجھے اور ان کا ادب کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اس غیب کی حفاظت کرنے والیاں جس کی حفاظت کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا دور ہے، بعض اوقات ہم مرد بھی جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، حق نہیں دیکھتے۔ ایک عورت اوپر والی منزل پر رہتی تھی، نیچے والی منزل پر اس کا ابا رہتا تھا۔ والد کی وفات کا وقت آ گیا، اس کے شوہر نے اسے کہہ دیا تھا کہ تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، منزل ایک ہے، گھر ایک ہے، اوپر والے حصے میں بیٹی، نیچے والے حصے میں ابا رہتا ہے۔ شوہر یہ کہہ کے کہ تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، یہ کہہ کے جہاد کو چلا گیا۔ عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، ادھر وہ حکم تھا، ادھر والد بیمار ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اطیع زوجک، ابا اگرچہ بیمار ہیں لیکن اس وقت تیرے لیے یہ مناسب ہے، بلکہ خدا کا اور میرا حکم یہ ہے کہ جو شوہر کہہ کے گیا ہے اس کی اطاعت کر۔ پھر بعد میں وفات کی خبر آ گئی، منہ دیکھنے کے لیے تو ہم بڑے بڑے منہوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بے پردگیاں بھی کرنا گوارا کر لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا عورت اگر مرد کی اجازت کے بغیر باہر نکلتی ہے، قبرستانوں میں جانا تو ویسے منع ہے اور کافی ساری جگہوں پر جانا ویسے منع ہے، نکلتی ہے، فرمایا آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اطیع زوجک، تو اپنے شوہر کی اطاعت کر، اوپر والی بلڈنگ سے سیڑھیاں اتر کے نیچے نہ، ابا بہت ہو گیا ہے، فرمایا اطیع زوجک،
جو تیرے شوہر نے تجھے کہا ہے اس کی اطاعت کر۔ آخری دیدار بھی نہ ہوا، ابا دفن ہو گیا، اب حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، سن جو تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، اگرچہ تو نے اپنے والد کا چہرہ نہ دیکھا لیکن اس کے بدلے میں تیرے والد کو خدا تعالیٰ نے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ فالصالحات قانتات، جو شوہر کا ادب رکھنے والی عورتیں ہیں ان کے والدین کو بھی خدا تعالیٰ دنیاوی اور پھر دینی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کیا کریں۔ آخری حوالے سے 2-3 باتیں سن لیں۔ ہم بعد اوقات دعوت اسلامی میں تو آپ نے ماحول دیکھ لیا، اللہ کرے ہم میں سے سب کی شادیاں بھی اسی طرح کی ہوں، مہندی کی جگہ یہ ہو، اسی طرح ڈھول باجے کی جگہ جو ہے وہ نعت گانے کا نظام ہو، اور ہر جو سنت کو توڑنے والی جگہ ہے اس پر حضور علیہ السلام کی سنت کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ دعوت اسلامی میں آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ تو جو ایسا نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمہ میری سنت ہے، لیکن بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں منہ دیکھ کر بندے بلائے جائے، جس میں فقراء نہ بلائے جائے، جس میں علاقے کے نیک لوگ نہ بلائے جائے، بلکہ صرف منہ دیکھ کے کہ فلاں کا منہ دیکھنا ہے، فلاں طاقتور ڈاٹا بندہ ہے، فلاں جو ہے وہ قریبی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، غنی ہے، اس کا منہ رکھنا ہے، اس وجہ سے بلایا جائے، اور وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءَ، فقراء کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کے پاس پیسہ کم ہے۔ فرمایا ولیمہ اگرچہ سنت ہے لیکن جس نے یہ کیا اس کا وہ ولیمہ بھی سب سے بدترین ولیمہ ہے۔ اسی طرح ولیمے کے اندر ہم کھڑے ہو کے کھلاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کوئی کھڑا ہو کے پانی پی لے اسے طے کر دینی چاہیے۔ پانی کے لیے حضور نے فرما دیا ہے پانی کوئی کھڑا ہو کے پی لے تو وہ طے کر دے، تو کھانا کھانا تو اس سے بڑا ڈگروں والا طریقہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آتش بازی پر ہم کافی خرچہ کر دیتے ہیں، تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یہ میرا اور آپ کو خدا فرما رہا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ یہ جو فرعون کے طریقے پر چل گئے ہیں نا کہ خوشیوں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کا ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں، فرمایا یہ شیطان کے دوسرے بھائی ہیں۔ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس طرح کی رسموں کو چھوڑ کر ہمیں وہ کام اپنانے چاہیے کہ جو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں اپنائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو کوئی سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔